على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول کے انتہائی بابرکت اور بارونق ایام گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ ماہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے خصوصی فیوض و برکات سے مالا مال. اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنے کے لیے یہاں آج حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. ایک آیت پاک کا مختصر حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس ارشاد پاک میں فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ یاد کریں اس وقت کو جبکہ اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے نبیوں، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، یعنی نبوت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا، پھر اس درمیان میں میرا ایک مقدس رسول تمہارے درمیان آ جائے تو تم سب کے سب اس نبی پر، اس رسول پر اور اس محبوب پر ایمان ضرور لاؤ، اور تم لوگ ان کی آمد پر ضرور ان کے دین کی مدد کریں. تو اللہ تبارک و تعالی سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں. ابھی نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ اللہ نے شروع نہیں کیا تھا. شروع کرنے سے پہلے، انبیاء بنائے جانے سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ میرا نظام رحمت اور نظام قدرت یہ ہے کہ میں نے سارے نبیوں کی فہرست میں ایک کو اپنا بہت زیادہ چہیتا محبوب بنایا ہے. وہ جو شخص ہے، وہ جو شخصیت ہے، وہ جو ہستی ہے، اے نبیوں اور رسولوں کی روح ہو، وہ تم سب کا سردار ہے، تم سب کا امام ہے، تم سب کا پیشوا ہے. ایسا پیشوا ہے کہ اگر میں اس نبی کو اور اس حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میری عزت کی قسم میں کسی نبی کو نہ بناتا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس میں خاتم النبیین لکھا گیا تھا جس وقت ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بعد، سارے آدمیوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش سے پہلے اپنے محبوب کو رسول اور نبی ہی نہیں بنایا تھا بلکہ خاتم النبیین کا ٹائٹل بھی عطا فرمایا تھا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ نے کہ انی عند اللہ لخاتم النبیین
وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي سِينَتِهِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اس وقت خاتم النبیین تھا جس وقت ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں ملائے جا رہے تھے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ابھی نہیں بنائی گئی تھی، آپ کا مجسمہ بھی نہیں بنا تھا، آپ کا جسم بھی نہیں بنا تھا. یہ حدیث شریف چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں ہے، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل یہ وہ عظیم کتاب ہے حدیث کی جس کے بارے میں سارے محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ اس حدیث کی کتاب کے اندر ایک بھی روایت اور حدیث موضوع نہیں ہے، غلط نہیں ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک بھی حدیث موضوع اور غلط نہیں ہے. تو اس حدیث کی کتاب کے اندر یہ آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا جس وقت ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. تو چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بعد میں پیدا فرمایا، پھر سارے نبیوں کی روحوں اور نوروں کو بعد میں پیدا فرمایا، سارے نبیوں کی حقیقتوں کو بعد میں پیدا فرمایا. سب سے پہلے دنیا کے اندر قلم اور کرسی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش سے پہلے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پہلے، جبریل و میکائیل سے پہلے، آدم و عیسیٰ سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. چنانچہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنف ابن عبد الرزاق. اس کتاب کا حوالہ ہر طبقے والا لیتا ہے. یہ کتاب ہر ایک کے پاس قابل قبول سمجھی جاتی ہے. مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چہیتے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے. سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قلم سے پہلے، کرسی سے پہلے، عرش سے پہلے، ساری دنیا بنانے سے پہلے، آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس وقت جبکہ صرف خدا ہی خدا تھا، کوئی اور چیز پیدا نہیں کی گئی تھی. تو یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ اے جابر، یاد رکھنا سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کی تھی، اس کی سب سے پہلے کائنات میں اگر کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. یعنی سرکار نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ میرے نور کو پیدا کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو بنایا ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر نبوت کا فیضان ہمارے نبی کے سر کے اوپر جاری و ساری کر دیا ہے اور نبوت کا تاج بھی پہنا دیا تھا. سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو بنایا. پھر حدیث میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، تفسیری حدیثیں اس ضمن میں ملتی ہیں ہم کو، احادیث کی کتاب کے اندر، کتابوں کے اندر اور احادیث کے اندر، وہ معتبر حدیثوں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بیان کیے ہوئے حدیثیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا. نبی کے نور کو بنانے کے بعد، سرکار کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد، اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر رکھا. وہ ایسا مقام تھا جہاں پہ ہر فرشتے کا گزر ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے مین مقام تھا وہ، جیسے مثال کے طور پہ، مثال نہیں ہو سکتی وہ، مگر اپنے
سمجھنے کے لیے مثال ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک چورستہ ہوتا ہے. وہ چورستہ ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر ہر راستہ آ کر ملتا ہے، اسی لیے ہم اس کو چوراستہ کہتے ہیں. وہاں پہ ہر آدمی ٹچ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک مرکزی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا. اس مرکزی مقام پر سے ہر فرشتے کا گزر ہوتا تھا اور ہر مخلوق کا گزر ہوتا تھا. اس مرکزی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور کو بنا کر رکھا تھا. نور بنا کر مرکزی مقام پہ رکھا. رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا. پھر جب نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا تو نبی کی روح جب بنی، ہر نبی کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی روحیں بنی. بننے کے بعد ان روحوں کا گزر اس مرکزی مقام کے پاس سے گزرنے لگا، ہونے لگا. تو جس جس نبی کی روح کا مشاہدہ، جس نبی کی روح کا گزر اس نور مصطفیٰ کے اس مین مرکز سے ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس نور کے فیضان سے ہر پیدا ہونے والے نبی کو نبوت عطا فرمایا. تو ہم کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہر نبی کو جو نبوت ملی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں ملی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسرے پارے کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اے نبیوں، سب نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے نبیوں، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے یوسف، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، تم کو میں نبوت عطا کرنے والا ہوں اور تمہارے سروں پر نبوت کا تاج میں پہنانا چاہتا ہوں. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے اپنے زمانے میں دنیا کے اندر جاؤ گے، میں اپنی اپنی قوم میں تم کو بھیجوں گا. کسی مخصوص علاقے کے تم نبی بنا کے بھیجے جائیں گے، کسی مخصوص زمانے کے لیے تم نبی بنا کے بھیجے جائیں گے. لیکن خبردار، اس زمانے میں یا اس مقام پر جہاں پر تم نبی ہیں، اس مقام پر اگر میرا آخری محبوب جلوگر ہو جائے اور میں فیصلہ کر لوں بیچ میں کہ کسی نبی کی نبوت چل رہی ہو یا انبیاء کی نبوت چل رہی ہو، اس اثنا میں میں اپنے محبوب کو بھی اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لوں، تو یاد رکھنا اپنی نبوت تو تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن جب میرا محبوب تشریف لائے تو تم اپنے نبوت کے احکام اور دین کو چھوڑ کر میرے نبی کے قدموں کے پیچھے آ جانا، میرے نبی کی اتباع میں آ جانا، کیونکہ تم کو میں نے میرے نبی کے نور کے فیض سے نبی بنایا ہے. تو لہذا تم کو اپنی نبوت کے احکام چھوڑ دینا پڑے گا، پھر اپنے نبوت کا وہ جو فیضان ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر میرے محبوب کے رسالت اور نبوت کے فیضان کے سائے تلے آنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے اٹوٹ انداز میں، بہت زیادہ مضبوط انداز میں نبیوں سے وعدہ لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ نبی عطا فرمایا. سرکار مدینہ وہ نبی ہیں جو صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ پہلے کے نبیوں کے بھی نبی ہیں. پہلے کے جتنے انبیاء آئے وہ اپنی قوم اور امت کے نبی ہوتے تھے. ہر نبی اپنی امت کے نبی ہوتے ہیں. ایک نبی دوسرے نبی کا نبی نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں ایسے بھی اتفاق ہوئے، ایک ایک زمانے میں سینکڑوں انبیاء رہتے تھے. یہ زمانہ ایک ہی چل رہا، ایک ہی زمانے میں ایک بستی کے لیے الگ نبی، دوسری بستی کے لیے الگ نبی، ایک شہر کے لیے الگ نبی، دوسرے شہر کے لیے الگ نبی. اس طرح ایک ایک زمانے میں 100 انبیاء 200 انبیاء رہا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظام رسالت دنیا کے اندر جاری و ساری اس طرح رکھا تھا. اس کا قانون تھا، وہ اس کی رحمت تھی. ایک ایک زمانے میں کئی انبیاء رہتے تھے، لیکن ایک علاقے کا جو نبی ہوتا تھا اس علاقے کا نبی کسی دوسرے علاقے کے اگرچہ فضیلت میں وہ بڑے نبی ہوں گے اس زمانے میں، لیکن ایک علاقے کے نبی کسی دوسرے علاقے کے نبی کے امتی نہیں ہوتے. یہ اپنے علاقے کے نبی، دوسرے نبی وہ اپنے علاقے کے نبی. لیکن ہمارے سرکار اس طرح نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے اس دنیا میں تشریف لائے کہ ہمارے نبی
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں اور رسولوں کے نبی، اسی لیے سرکار کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء اللہ نے بنایا ہے، سارے نبیوں کے امام ہیں، کیونکہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی اور امام ہیں۔ اسی لیے معراج کی رات جب سفر معراج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے تو مکے سے سرکار چلے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس پہنچے، فلسطین کی سرزمین پر، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں۔ مکے سے نکل کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ آپ اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ بیت المقدس میں جانے کے بعد وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام موجود تھے، سارے نبی موجود تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام۔ معراج کا آسمانی سفر شروع ہونے سے پہلے بیت المقدس میں موجود اور سرکار کے انتظار میں کھڑے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ انبیاء کرام صفیں بنا کے کھڑے ہوئے تھے، بیت المقدس میں سب بنا کے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ کس کا انتظار؟ امام کا انتظار۔ تو جب سرکار بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو مصلی پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سارے نبیوں کی امامت فرمائے، تو اسی لیے آپ امام الانبیاء ہوئے۔ کوئی نبی سرکار کے آگے بڑھ کر امامت نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہر نبی کو جو بھی کمال اور عظمت اور ہر نبی کو جو نبوت اور رسالت ملی یہ امام الانبیاء کی نبوت کے صدقے میں ملی ہے۔ جو بڑی عظمت والے ہوتے ہیں وہ امامت کے حقدار ہوتے ہیں۔ بہت سارے عظمت والے لوگ، بہت سارے علم والے لوگ، بہت سارے تجربے والے لوگ، بہت سارے اچھی خیرات والے لوگ، بہت سارے اچھے کمال والے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو ان میں سب سے زیادہ بڑی عظمت والا اگر کوئی ہو تو اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو وہاں اگر کوئی سب سے بڑی صلاحیت اور عظمت والی اگر کوئی ہستی تھی تو ہمارے آقا کی تھی۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سفر معراج آسمانی شروع ہونے سے پہلے نبیوں کا امام بنایا گیا، اس لیے کہ آپ سارے نبیوں کے اوپر اپنی رسالت اور نبوت کا فیضان عام کر چکے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح منظر کشی کی گئی سرکار کے نور کی کہ ان اللہ تعالی لما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان ينظر الى انوار الانبیاء۔ جب اللہ تعالی ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو سرکار نے اس نور مبارک کو حکم دیا کہ سارے نبیوں کے نوروں کی طرف ایک نگاہ ڈالے۔ جب نگاہ ڈالے تو آپ کے نور نبوت کی وجہ سے سارے نبیوں کے نوروں کے اوپر ایک عظیم چادر بچھ گئی نور کی۔ آپ کا نور سارے نبیوں کے نوروں کو ڈھانپ لیا۔ ڈھانپنے کے بعد انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربنا، اے پروردگار، من غشینا نورہ، وہ کون ہستی ہے جس کے نور کی وجہ سے نور کو ہم پر چھا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یہ جو تمہارے اوپر جس کا نور چھایا ہوا ہے وہ محمد بن عبداللہ آخری نبی کا نور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اللہ نے فرمایا اگر تم اس محبوب پر ایمان لاتے ہو تو میں تم کو نبی بناؤں۔ سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لے کر ان کو نبی بنایا کہ اگر میں آخری نبی جو محبوب مصطفیٰ ہیں ان کی نبوت پر اگر تم ایمان لاتے ہو تو میں تم کو نبی بناؤں گا۔ آلو سارے انبیاء نے کہا آمنا بہ و بنبوتہ، ہم ان کی ذات پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کی نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشہد علیکم، میں تم پر گواہ ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا، میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر گواہی دیتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، نام
ہاں اے پروردگار تو اس معاملے میں ہمارا گواہ بن جا. تو گواہ بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کے صدقے میں نبوت عطا فرمائی. اس کے بعد اتنا زیادہ دنیا والوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے. سرکار کی ذات کو اللہ نے نور فرمایا. نور تھا، نور ہے. اسی لیے اب حدیثوں میں آتا ہے، ایک بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے سرکار کے جسم مبارک کے نور ہونے کے سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی، اور کئی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے حدیث کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ کے اندر باہر تشریف لے جاتے دھوپ میں، آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں پڑتا تھا. جسم مبارک کا سایہ نہیں پڑتا تھا. اب یہاں عرفاء اور محدثین اس کی تصریح کرتے ہیں اس حدیث کی. حالانکہ سرکار بشر بھی ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک کا سایہ زمین پہ پڑتا ہی نہیں تھا. کسی صحابی نے اور ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سرکار کے جسم مبارک کا سایہ زمین پہ پڑتا ہوا نہیں دیکھا. حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. کس لیے نہیں پڑتا تھا؟ اب شارحین اور محدثین بیان کرتے ہیں، علماء فقہا، اس لیے سایہ نہیں پڑتا تھا کیونکہ سرکار کا جسم مبارک نور تھا. جن کا جسم کثیف ہوتا ہے، بھاری بھرکم ہوتا ہے، جن کا جسم صرف مٹی کا ہوتا ہے، ان کا سایہ پڑتا ہے. ہمارے نبی کے جسم کا عالم تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کے جسم کے نور سے ہی سورج کو روشنی عطا ہوئی ہے، اور چاند کو چاندنی عطا کی گئی ہے، ستاروں کو چمک عطا کر دی گئی ہے. تو اسی لیے سرکار کے جسم مبارک کا سایہ نہیں پڑتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا بشری پیکر یہ بھی نور تھا. اور ہم لوگ جب چادر وغیرہ لگا کے بیٹھتے ہیں، اب جیسے دو پیر اٹھا کے بیٹھے، اس کمر وغیرہ کو چادر یا رومال وغیرہ بن کے ہم بیٹھتے ہیں، ایسا بیٹھنا ہمارے سرکار کی سنت ہے. دو پیر ایسا کھڑا کر کے، ایسا پیچھے سے بعض بزرگ لوگ ہمارے بیٹھتے ہیں. یہ سرکار کی شہیدی سنت ہے. سرکار اس طرح بھی تشریف رکھا کرتے تھے. تو سرکار جب رومال مبارک اور چادر مبارک اپنی پیٹھ یعنی کمر کے حصے سے لے کر اپنے قدمہ مبارک کے پاس لا کر باندھ کے رکھتے تھے، جب چادر مبارک کو نکالنے کی ضرورت پڑتی تھی اٹھنے کے لیے، بھائی حضور کو اٹھ کے جانا ہے، اب ہم لوگ کیا کرتے، چادر یا رومال وغیرہ بن دیے، بننے کے بعد ہم کو اٹھنا ہے تو کیا کرنا پڑتا، وہ رومال گھاٹی کھولنا پڑتا، کھول کے رومال کو کھول کے ہم کو اٹھنا پڑتا. اسی انداز سے ہم اٹھ نہیں سکتے. لیکن سرکار کا معمول حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے، جب صحابہ کی جرمت میں سرکار اس طرح اس بیٹھک کے ساتھ تشریف فرما ہوتے کہ سرکار اٹھنے کا ارادہ کرتے تو سامنے کے حصے میں چادر مبارک پکڑ کر ایسے ہی کھینچ لیتے تو چادر نکل جایا کرتی، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا کھینچ لیے تو آپ کے پیٹ مبارک اور کمر مبارک سے چادر سامنے آ جاتی تھی، نکل جاتی تھی سیدھے سیدھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور تھا. نور تھا. صرف بشر ہوتے تو اس طرح چادر کیسے نکل سکتی؟ کھینچ کے اگر ہم نکالنا چاہیں تو نہیں نکل سکتی. بھائی یہ صدری ہے، کھینچ کے نکالنا چاہے تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہمارا جسم بشر ہے، صرف بشر. لیکن سرکار کا معمول ایسا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اصلاً نور بنایا، پھر اس نور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو نبوت اور نورانیت عطا فرمائی. تو ایسے نور کے آنے کا مہینہ ہے ماہ ربیع النور. یہ ربیع النور بھی اس کا نام کہا جاتا ہے کہ یہ نور کی بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. نورانیت کا عالم یہ تھا، بے شمار حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا
ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت محمد مصطفیٰ میرے لفظ جگر اس دنیا میں تشریف لائے تو اتنا نور پھیل گیا تھا اس نور کے صدقے میں کہ میں مکے میں رہ کر اپنے کمرے اور حجرے میں رہ کر مکے میں رہ کر نور کے اس قدر پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں میل دور پر رہنے والے ملک شام کے محلات دیکھ لی. اتنا زیادہ نور پھیل چکا. ذرا سوچنے کی بات، یہ جو لائٹنگ یہاں پہ کتنی بھی کرو، ہم دروازہ بند ہو گیا، دیواریں وغیرہ ہے نا، کتنی بھی لائٹنگ کرو، کتنی بھی روشنی بڑھاؤ، دیوار سے آگے تو روشنی نہیں جا سکتی. جا سکتی کیا؟ نہیں جا سکتی. دیوار حائل ہے. تو مکے سے لے کر ملک شام تک کتنے پہاڑ حائل سے ہوں گے، کتنی دیواریں حائل سے ہوں گی، کتنے گھر اور بستیاں حائل سے ہوں گے، کتنے شہر حائل سے ہوں گے، لیکن نور مصطفیٰ اتنا زیادہ مستحکم اور پیارا اور مضبوط نور تھا کہ جب سرکار کی ولادت پاک ہوئی، ولادت مسعود کے بعد نور کے اندر اتنی تپش تھی کہ سارے کے سارے پہاڑوں کے سینوں کو چیرتی ہوئی وہ روشنی ملک شام تک پھیل گئی تھی. یہ جو روشنی ہے یہ ہلکی پھلکی ایسی ہے، یہ دیوار کے آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن ہمارے نبی کی ذات سارے روشنیوں کی مرکز ہے، سارے نوروں کا مرکز ہے، اس لیے وہ نور بڑے بڑے پہاڑوں کے سینوں کو چیر کر آگے بڑھتا. تو اسی لیے حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور کی جلوہ گری کے بعد میں نے مکے میں رہ کر اپنے کمرے میں رہ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے. ملک شام کے محلات نظر آنے لگے. تو یہ نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے. پھر سرکار دعا بھی فرماتے رہتے تھے. اب روایتوں میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانیت میں بے مثال اضافے کے لیے پھر دعا بھی فرماتے رہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم اجعلنی نوراً، اے پروردگار مجھ کو اور مزید نور عطا فرما دے. اور سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جیسا جیسا ایک ایک لمحہ بڑھتا جائے گا ویسا ویسا تمہاری عظمت اور کمال میں اضافہ ہوتا جائے گا. اضافہ ہوتا جائے گا. یہ سورہ ضحیٰ میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کے اندر کتنی نورانیت میں اضافہ کیا ہے اب تک، اور 1400 سال کے بعد تک، پھر قیامت تک کتنا اضافہ کرنے والا ہے اس کا اندازہ، اس کا تصور ہم نہیں لگا سکتے. تو یہ نور اور اضافہ کرنے والا ہی ہے. پھر قرآن مجید کے اندر سرکار کو نور بھی بولا گیا، اور ایک لفظ یہ بھی آیا قرآن مجید کے اندر کہ آپ سراج منیر ہیں. سراج منیر کا مطلب خود نور نہیں بلکہ دوسروں کو نورانی بنانے والے ہیں. یہ منیر کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کو نورانی بنانے والے. ہمارے نبی کے اندر یہ عظمت اور کمال ہے ان کی نورانیت کے اندر کہ جو اندھیرے میں ہو، اندھیرے میں تھا، ظلمت میں تھا، لیکن نبی کی بارگاہ میں چلا گیا تو وہ نبی کے نور کے صدقے میں نورانی بن گیا. نورانی بنانے والی ہستی ہے آپ کی. آپ کو سراج منیر یعنی روشن کرنے والا چراغ اللہ نے فرمایا ہے، روشن کرنے والا سورج ہے آپ. یہ دوسروں کو بھی منور کرتے ہیں اور روشن کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.